Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا۔ اس کے حمل اور اس کی دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی عقل بندی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری ذریت کو بہتر بنا دے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کو ہم بہت اچھے طریقے سے قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا بالکل سچا جو ان سے کیا جاتا تھا۔ کل والدین کے اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر تھا۔ اس کا حصہ رہ گیا تھا، آدھے آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی اور آدھی رہ گئی تھی، تو گویا کہ اسی پر اب دوبارہ جو آگے بچا ہوا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تلخیص کے طور پر عرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کیونکہ ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور وہ ماں کے پیٹ میں جو تھا اور پھر جب پیدا ہوا تو جو اس کے دودھ پینے کی مدت تھی، یہ دونوں ملا کر 30 مہینے تھی۔ لہٰذا 6 مہینے میں اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ بالکل صحیح ہے اور نسب اور حسب کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور واقعہ بڑا زبردست تھا۔ وہ یہ کہ ایک شخص اپنے والدین کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا۔ جب وہ بہت پریشان ہو گئے ماں باپ، تو چونکہ اسلامی حکومت تھی، خلافت قائم تھی، صحابی رسول تھے اور وقت کے حاکم تھے، تو ماں باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی کہ میرا بیٹا ہم لوگوں کو ستاتا بہت ہے، ہمارے پر بہت ظلم ڈھاتا ہے، ہمیں طرح طرح سے وہ تکلیفیں دیتا ہے، اذیتیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا، اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ معاملہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ لیا اور حکم دیا
کہ اس کی کمر پر ایک پتھر باندھ دیا جائے، بڑا پتھر جو رہا ہوگا 4-5 کلو کا، تو کم از کم مان ہی لیجئے، بقیہ 10 کلو تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی ہو کہ ایک پتھر جو بڑا ہے تقریباً، عمر رضی اللہ عنہ حق میں دیا کہ اس کے کمر سے اس کو باندھ دیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، چاہے یہ لیٹے، چاہے یہ اٹھے، چاہے بیٹھے، جہاں بھی جائے گا یہ پتھر اس سے کھلنا نہیں چاہیے، یہ پتھر اس کی کمر سے کھلنا نہیں چاہیے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور لوگوں کو بھی حکم دے دیا کہ اگر کسی نے ترس کھا کر اس آدمی کا پتھر کھول دیا کمر سے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی سی کیوں نہ صحیح، جب مستقل ہمارے جسم سے لگی رہے اور وہ ٹنگی رہے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ ایسے لیے رہے، اینٹ آپ یہاں سے اٹھائیے، ایک وہاں لے جا کے رکھ دیجئے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ 10 اینٹ بھی اٹھائیں گے، یہاں سے لے جائیں گے وہاں رکھ دیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ بڑے سے بڑا بوجھ آپ اپنے کاندھے پر اٹھائیں گے، یہاں سے لے آئیں گے، چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر صرف 2 کلو کا پتھر ہی آپ کے کمر سے باندھ دیا جائے اور مستقل وہ بندھا رہے، آپ بیٹھے تو وہ لگا ہوا آپ کے پیٹ سے یا کمر سے ہے، اٹھ رہے ہیں تو لگا ہوا ہے، چل رہے ہیں تو لگا ہوا ہے، جس حال میں بھی آپ ہیں وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہی پتھر چھوٹا سا ہی صحیح اب وہ آپ کے تکلیف کا سبب بن جائے گا، اسے نہیں برداشت کر پائیں گے۔ تو اس کے مستقل وہ بندھا رہا، آخر آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر آ کے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ حضور اس سے پیٹ میں اور کمر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ اسے کھولنے کا حکم دے دیجیے تاکہ یہ پتھر ہٹ جائے تو ہماری تکلیف دور ہو جائے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا، میں نے تجھے یہ سزا اس لیے دی تھی تاکہ تجھے احساس ہو جائے کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، کتنا تو باہر پتھر تھا نہیں برداشت کر پایا، اس نے پیٹ کے اندر تیرا وزن برداشت کیا اور تجھے لے کر وہ چلتی رہی، اس کی رات کی نیندیں اڑ گئیں، تکلیف کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتی تھی، ہر اعتبار سے تمہارا اس نے خیال رکھا، اپنی پریشانی بھول گئی، اپنی تکلیف وہ بھول گئی، تمہیں کسی بھی اعتبار سے پیٹ کے اندر تکلیف نہ ہو، ہر راحت ہر آرام کا اس نے خیال رکھا۔ اگر اس کو احساس ہوا کہ میرے کروٹ بدلنے سے میرے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس نے کروٹ نہیں بدلی، اس کو احساس ہوا کہ میرے چلنے کی وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے چلنا چھوڑ دیا، میرے سفر کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے سفر چھوڑ دیا، وہ لیٹی ہوئی ہے، درد اس کے شروع ہو گیا، تمہارے آرام کے لیے اس نے پورا درد برداشت کر لیا، رات کی نیندیں اس نے اڑا دی۔ اور وہی ماں باپ جنہوں نے تمہاری پرورش کی، آج تم جب بڑے ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو بھول گئے اور ان کو ستانے لگے، اس لیے میں نے یہ سزا دی تھی تاکہ تمہیں احساس ہو جائے اس بات کا کہ ماں باپ کیسے تمہاری تربیت کرتے ہیں اور کس طرح تم کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، پھر وہ ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 10 سال تک 15 سال تک تو اس کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ایک دستور کے مطابق فطرت کے مطابق زندگی گزرتی اور گزرتی چلی جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اسے دودھ پلاتی ہے، باپ پرورش کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے رہنے کا، اس کے کپڑے کا، سردی گرمی کا، ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پڑھائی کے لائق ہو گیا تو اب اس کو پڑھنے بھیج دیا گیا، ہر طرح سے اس کا خیال، ایک یہ فطرت کے مطابق تقاضے کے مطابق یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، بس اوقات اس کے اوپر بھی پہنچتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں 20 سال 25 سال تک بچے پڑھتے رہتے ہیں اور ماں باپ جو ہے اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ جب بچہ پڑھ لیتا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، ماں باپ کی طاقت اب کمزور پڑنے لگی، ماں باپ کی طاقت اب کمزور پڑنے لگی، تو وہ اپنے علم اپنی طاقت پر ناز کرنے لگتا ہے
اور پھر وہ ماں باپ کو سنانا شروع کر دیتا ہے، کیا کیا تم نے؟ ماں باپ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا، یہ تو دنیا کرتی ہے، ہر ایک کے ماں باپ کرتے ہیں، سب کے ماں باپ نے کیا تو تم نے اگر کر دیا تو کون سا احسان کر دیا، وہ سبھی کیا کرتے ہیں۔ تو لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ماں باپ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بسا اوقات تشدد کرتا ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جاتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کرتا ہے، بچہ پڑھے گا، آگے بڑھے گا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو ہماری خدمت کرے گا، معلوم ہو کہ اس کا بچہ نافرمان ہو گیا۔ وہ احسان جتاتا میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا۔ انسان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ 40 سال کے اوپر پہنچتا ہے، جب وہ 40 سال کے اوپر پہنچتا ہے، اب وہ دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بچے جوان ہو گئے اور طاقتور ہو گئے اور وہ بڑے ہو گئے اور وہ اچھلنے کودنے اڑنے لائق ہو گئے، تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے میری پرورش کیسے کی ہوگی۔ وہاں جا کر اپنے ماں باپ کی پرورش اور دیکھ ریکھ کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے، یعنی 55-60 جب وہاں پر پہنچتا ہے، وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں، عمر دراز کرتے ہیں، تو مخلوق میں اسے ہم الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ خلقت میں ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ہم اسے کیا کر دیتے ہیں؟ الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا ہم اسی جگہ پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی پیدا ہوا، خود چل نہیں سکتا، کوئی بھی چیز ابھی اس کو یاد نہیں ہے، بول نہیں سکتا، تو معلوم ہوا ٹھیک سے وہ نہ سن رہا ہے، نہ ٹھیک سے وہ بول رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ خود کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کر یہی ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جب طاقت کمزور ہوتی ہے تو پہلے نمبر پر اس کے دماغ پر اثر آتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کوئی بات کہیے ایک 80 سال کے بزرگ سے، تھوڑی دیر بعد جا کے کہیے کہ ابو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، بیٹا ہمیں یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں، یاد نہیں، ہو سکتا کہا ہو لیکن اب ہمیں یاد نہیں، بیٹا اب ہمارا سر بڑھاپا آ گیا ہے، اب ہم بھول جاتے ہیں، نظر کمزور ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے طاقت کمزور ہو گئی، اب وہ چل نہیں سکتا، جیسے وہ دوڑتا تھا، جیسے وہ بھاگتا تھا، اب وہ چل نہیں سکتا، اب وہ بیٹے کا سہارا بن رہا ہے، بیٹا مجھے لے کے چلو، بیٹا مجھے اٹھاؤ، اب وہ اس کو لے جا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، وضو کرا رہے ہیں اور استنجا خانہ لے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر اور عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اتنا آدمی کمزور ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، غلاظت کر لیتا ہے، ویسے ہی وہ بھی بستر پر ہی رہتا ہے اور وہیں پر اس کی ساری گندگی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ عقل مند ہے، مطیع فرما بردار ہے، تو یاد کرتا ہے کہ میں بھی چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے کیسے میری صفائی کا خیال رکھا، تو اپنے ماں باپ کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور اگر نافرمان ہے تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑھاپے میں جا کر کس عالم کو پہنچے ہیں۔ تو انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے، اور پھر اس وقت اپنے اولاد کو کوستا ہے۔ تو ایک سلسلہ ہے کہ اگر ہم نے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تو پھر ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج یہ آپ کا پورا ایریا خالی پڑا ہوا ہے، پورا ایریا خالی پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ پروفیسر تھے، اماں بھی پروفیسر تھی، فلاں ڈپارٹمنٹ میں بڑی اونچی پوسٹوں پر یہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو خوب اعلیٰ تعلیم دی، ایک امریکہ چلا گیا، ایک کیا بولتے ہیں انگلینڈ چلا گیا، ایک کینیڈا چلا گیا، ایک جرمنی چلا گیا، ایک فلاں جگہ چلا گیا، ایک فلاں جگہ چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سعودیہ میں کما رہا ہے، وہ دبئی میں پڑا ہوا ہے، ان کے بچے گئے، ان کے بچے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں کہاں ہیں؟ الحمدللہ اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ بیٹے کہاں ہیں؟ سب اپنے پریوار کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ الو بنے بیٹھے ہیں۔ بالکل یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے بالکل سے۔ ایک صاحب کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ جو ہے اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کہہ رہے کیوں نہ پریشان ہوں،
ہمارے 5 بچے ہیں، ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، آپ نے تربیت ان کی الحمدللہ، سب کو اچھی تعلیم دی، تو کیا ہوا؟ فلاں بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ فلاں جگہ ہے سعودیہ میں ہے، فلاں انجینئر ہے، وہ جو ہے کینیڈا میں ہے، فلاں یہ ہے وہ فلاں ملک میں ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے شہر میں۔ اچھا، تو تم یہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے تم اس کو کوستے رہتے ہو، گالیاں دیتے رہتے ہو، یہ کیوں؟ یہ جب بڑا نافرمان ہے جو تمہارے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ مولوی ہے، تو تمہارے لیے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، تو اس کو تم دھکے کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ بھگاؤ اس کو۔ یہی تو مصیبت ہے، نہیں کر سکتا ہوں۔ جتنے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ تو اپنے اپنی جگہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ یہی ایک مولوی جو 2000 4000 کما رہا ہے، یہ تو میری خدمت کر رہا ہے، یہی تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو ہم بھگا بھی تو نہیں سکتے۔ تو جو خدمت کر رہا ہے وہ زیادہ پیسے نہیں کما پا رہا ہے، تو اسے کوسا جا رہا ہے، اور جو خدمت کے لائق تھے، اعلیٰ پیسہ کماتے، وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، خبر بھی نہیں لیتے۔ کتنے پروفیسروں کو یہاں پر پاگلوں کی طرح ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح، کہ جب وہ عہدے میں ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا بنے بیٹھے ہیں، لیکن جب دھیرے دھیرے اعضاء قوا ان کے کمزور ہوتے ہیں اور ان کے بچے چھوڑ کر باہر جا چکے ہوتے ہیں، یہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو تربیت اچھی ہوگی، ماں باپ کی قدر ہوگی، تب جو ہے، اور وہی تعلیم دی جائے گی، تب لوگ قدر کریں گے۔ تو جب انسان پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو سوچ پیدا ہو جاتی ہے، پختہ فکر ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر انسان اگر دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو حکومت بھی مل گئی، 40 سال کی عمر کے ہو گئے، کیا بولتے ہیں، نبوت بھی مل گئی، تو انہوں نے اسی طرح کی دعا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پھر اس کا پرندوں کے جائز ذکر ہے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو یہ مطیع فرما بردار اگر بچہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ان کی لمبی عمر کی اور ان کی خدمت کی اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے پروردگار میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں مطیع فرما بردار میں سے ہوں اور وہی بننا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا ہے، یعنی انسان اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، پروردگار میری اولاد کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ جو شخص اپنے اولاد کے لیے یہ دعا یا اس جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے کہ انسان نمازوں میں جا کر دعا مانگے اور پھر ان کی تربیت کا اچھا انتظام کرے، اللہ رب العزت انہیں کبھی محروم نہیں کرتا ہے، ان کے اعلی اولاد کو مطیع فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اور اولاد کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار میری ذریت میں کوئی تکلیف دینے والا نہ رہے، پروردگار انہیں اچھا اور بہتر بنا دے میرے حق میں، پھر اللہ سے رجوع کرے اور اللہ کے اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کرے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں اس سے اچھے انداز میں جتنا وہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ مٹاتا ہے، نیکیاں زیادہ لکھتا ہے اور برائیاں مٹاتا ہے زیادہ، یا کہ اگر برائی ہو گئی تو برائیاں کم لکھتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ 40 سال کے اوپر پہنچ جائے، جب 40 سال کے اوپر بندہ پہنچ جائے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کے بدولت نیکیاں تو زیادہ لکھتا ہے، لیکن اگر اس نے گناہ کیا ہے تو برائیاں اس کی
کم لکھی جاتی ہے۔ جب یہی انسان ایک عمر کو پہنچ جائے، بعض صحابی کے قول کے مطابق 65 سال، بعض کے 70 سال، بعض کے 75 اور 80 سال وغیرہ وغیرہ، یعنی جہاں سے انسان کے اوپر نسیان یعنی بھولنا، بسرنا اور کمزوری لاحق ہو جائے اور وہ صحیح سے کام نہ کر سکتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اسے کسی چیز کے بارے میں دھیان نہ رہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے اپنے ایسے نیک بندے کی بال کی سفیدی کو دیکھ کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس وقت اس عمر میں جا کر جہاں پر اس کو اب کوئی خیال نہیں رہ رہا ہے، اس سے کوئی برائی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی برائی نہیں لکھتا ہے۔ نیکیاں ہوتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، برائی ہو جائے تو برائیاں نہیں لکھی جاتی ہیں، کہ اب یہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان عقل و شعور کے ساتھ موجود ہے اور بالکل صحیح دماغ ہے، اس کا کسی بھی اعتبار سے کمزوری نہیں ہے، پھر وہ برائی کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کی طرف جو بزرگی کو پہنچ گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کو جا چکا ہے، اور پھر وہ جو ہے برائیوں میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس کو قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یا پھر وہ جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں اور وہ بے فکر بیٹھا ہوا اپنے گھر میں، وہ بوڑھا شخص جس کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں، بچے دھڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں اور اسے اس کی کوئی فکر نہیں اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دیوس ہے، اور اللہ رب العزت آخرت میں اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ دونوں کیفیتیں الگ الگ بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہرحال ہم ان کے توبہ قبول کرتے ہیں، ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس سے اچھے انداز میں جو وہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور وہ ہمیں ان کا ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔